بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے پاس یہ سوال آیا ہے ڈیرہ غازی خان سے، جناب مشتاق احمد لودھی صاحب پوچھتے ہیں کہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ سے لین دین کا حکم بتائیے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جناب مشتاق صاحب اور باقی تمام سننے والوں کی معلومات کے لیے کہ بینکس ہوں یا دیگر کوئی بھی مالیاتی لین دین کرنے والا ادارہ، بہتر تو یہ ہے کہ انسان اگر مجبور نہیں ہے تو تمام ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں جو اگر حرام نہیں تو کم از کم شبہ والی چیز ضرور ہے، کیونکہ دین اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت اور سلامتی کے جو زرعین اصول عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک آپ کا یہ فرمان ہے فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو بھی آدمی شبہ والی چیزوں سے دور رہے، ان سے بچے، تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہات، دین کے اندر حلال کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے اور حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کے حوالے سے شبہ والی ہوتی ہے، لوگوں کو اس میں اشتباہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دور رہنا چاہیے، جس طرح کالراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یقع فیہ، جہاں بھی شبہ ہو، جہاں بھی تھوڑا سا تردد ہو کسی چیز کے حلال اور حرام، حق ناحق کے حوالے سے، تو انسان کو دور اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ ممنوعہ چاردیواری کے آس پاس جب جانوروں کو گھاس چرائیں گے تو بہرحال یہ خدشہ رہتا ہے کہ اچانک کسی بھی وقت کوئی جانور دیوار پھلانگ کر یا کسی دیوار گری ہوئی جگہ سے چاردیواری کے اندر گھس جائے اور پھر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے جو کسی ناخوشگوار انجام کا باعث بنے۔ باقی جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بحالت مجبوری یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے کسی بھی بینک میں، چاہے وہ روایتی بینک ہو یا کوئی مخصوص، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور اس میں پیسے رکھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا بینک کے دیگر سودی معاملات سے تعلق اس لیے نہیں بنے گا کہ اس کی حقیقت بنیادی طور پر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر اس میں پیسے رکھ کر گویا کہ آپ نے اپنے پیسے صرف اور صرف حفاظت کی خاطر بینک میں رکھے ہیں، باقی آپ نے نہ تو بینک کے ساتھ کسی تجارتی سرگرمی میں شراکت اختیار کی ہے، نہ آپ نے یہ پیسے سرمایہ کاری کا کوئی فارمولہ طے کر کے نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پہ بینک کو دیا ہے کہ جس کی بنا پر آپ بینک کے شرائط و ضوابط کے تحت کسی سودی لین دین کا پابند ہوتے ہیں۔ نہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر براہ راست سودی نظام میں معاون ہوتا ہے، اور نہ ہی سود یا منافع کی مد میں بینک کھاتہ دار کو کچھ دیتا ہے، بلکہ معاملہ تو یہاں پہ الٹ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں آپ کو بینک کی طرف سے جو سہولیات دستیاب ہے ان کے عوض بینک آپ سے ماہانہ کچھ نہ کچھ سروس چارجز وصول کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ ماہرین اقتصادیات سود کی آمیزش کے خدشے کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ یہ سروس چارجز آپ بینک کو دے رہے ہیں، نہ کہ بینک آپ کو، جبکہ رقم کی صورت میں قرض بھی آپ نے ہی بینک کو دیا ہوا ہے، لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسوں کی شکل میں آپ نے بینک کو جو پیسے قرض دیے ہیں، قرض دینے والے کا یعنی آپ کا سروسز چارجز کی مد میں مقروض یعنی بینک کو کچھ دینا، یہ قرض پر اضافی فائدہ یا سود حاصل کرنے کے زمرے میں نہیں آتا، لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر آپ کا بینک میں پیسے رکھنا، اس کی مثال گویا کہ یوں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے،
مگر اس امانت میں تصرف یا اس سے سرمایہ کاری کرنے کا حق آپ نے اسے تفویض نہیں کیا ہے، بلکہ آپ جب چاہے بغیر کسی پیشگی اطلاع اور نوٹس کے کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنے سارے پیسے نکال سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لے کہ کرنٹ اکاؤنٹس کا مقصد بینک کے ساتھ شراکت پر کاروبار یا سرمایہ کاری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکہ، چوری وغیرہ سے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے ایک محفوظ جگہ فراہم کرنا ہے، جو کہ بینک کی صورت میں دستیاب ہے۔ اس کرنٹ اکاؤنٹ کا مضاربہ یا شراکت داری وغیرہ کسی بھی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کا بینک کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے پیسوں کو بینک آپ کی اجازت کے بغیر استعمال میں لاتا ہے، یا آپ کی کسی بھی شراکت داری کے بغیر بینک اس کو استعمال کرتا ہے، اس میں اسے نفع ہو یا نقصان، کم ہو یا زیادہ، آپ کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ کو جب جتنا رقم چاہے، بینک قانون کے مطابق پابند ہے کہ وہ رقم آپ کو مہیا کرے، کیونکہ یہ رقم آپ کی امانت ہے بینک کے پاس، یا آپ کا قرضہ ہے بینک کے نام۔ جبکہ سیونگ اکاؤنٹس میں اکاؤنٹ ہولڈر منافع کی صورت میں کچھ رقم وصول کرتا رہتا ہے، جو کہ سود سے حاصل شدہ ہوتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو منافع کی صورت میں کچھ نہیں دیا جاتا، لہٰذا بوجہ ضرورت روایتی سودی بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر اس میں رقم رکھنے کی گنجائش ہے، اور بینک اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کا گناہ اکاؤنٹ ہولڈر پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجبوری کی صورت میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ کاروباری ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ بینک کے بغیر پیسوں کا لینا دینا، بیچنا، وصول کرنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی تنخواہ اور سیلری کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں مجبوراً کسی مخصوص بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، تو ان صورتوں میں آپ کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی صورت میں سود میں شراکت یا سود میں حصہ دار یا سودی لین دین کرنے کا جو گناہ ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ یا اس سے بہتر ایک طریقہ ہے کہ رقم کی حفاظت کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بینک کا لاکر خرید کر اپنی رقم کو محفوظ کر لیں۔ یہ صورت اس لیے بھی بہتر ہے کہ اس لاکر میں موجود جو رقم ہے، بینک آپ کی اس رقم کو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کی اپنی تحویل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے، اور جو بھی لین دین، مالی معاملات جہاں پہ تھوڑا بہت بھی انسان کو تردد اور شبہ ہو حق حلال حرام یا ناجائز یا جائز کے حوالے سے، تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پرہیز اور احتیاط کا راستہ اپنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔